بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو علامہ ابن خلدون کے بارے میں مختصر بیان کریں گے۔ ناظرین، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ولی الدین ابو زید عبد الرحمن بن محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ تیونس، الجیریا، مراکش اور غرناطہ میں اہم درباری عہدوں پر فائز رہے۔ ناظرین، علامہ ابن خلدون کا شمار اسلامی تاریخ کے نامور مفکرین میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نامور مورخ، معروف فلسفی، ماہر تعلیم اور ماہر عمرانیات مانے جاتے ہیں۔ آپ نے کئی نظریات بلکہ جدید نظریات پیش کیے جنہیں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، اور آج تک ان کے افکار و نظریات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کیے ہیں جن کی بنا پر انہیں عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے عمرانیات کے بنیادی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی زندگی کے دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، مل جل کر گزارنا۔ نمبر 2، انسانی زندگی کا دفاع کرنا۔ ناظرین، پہلے اصول میں انسانی معاشرے کی بنیاد محبت، اخوت، ہمدردی اور باہمی تعاون پر رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے اصول میں انسانی زندگی کو پیش آنے والے ممکنہ مسائل اور خطرات سے بچانا ہے۔ علامہ صاحب کے مطابق جن معاشروں میں درج بالا دو بنیادی اصول کار فرما نہیں ہوتے وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں اصول انسانی فطرت کے انتہائی قریب ہیں۔ مل جل کر زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا انسانی فطرت ہے۔ اسی طرح خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ان پر قابو پانا اور ان کو بچانا بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی۔ آپ نے تعلیم کو انسان کی فطری و بنیادی ضروریات قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہیں علامہ ابن خلدون کہتے ہیں تجسس اور جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں اس خصوصیات کو مزید ترقی ملے اور انسان حقیقی علم تک پہنچ جائے جو اسے معرفت تک لے جائے۔ علامہ ابن خلدون نے علوم کو دو شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک فکری علوم اور تقلیدی علوم۔ فکری علم سے مراد ایسے علوم ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ اور ذہنی قوتوں کی وجہ سے حاصل کرتا ہے اور ان میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ان میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم شامل ہیں۔ تقلیدی علم سے مراد وہ علوم ہیں جو دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ محض تخیل کی بنیاد پر ان علوم تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ان علوم میں مذہبی علوم شامل ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن خلدون کے علم و فضل کی بہت شہرت تھی، اس لیے انہیں اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر
میں درس و تدریس کا موقع ملا۔ جب ان کے علم کی شہرت سلطان مصر تک پہنچی تو انہوں نے علامہ صاحب کو قاضی کے عہدے پر مقرر کر دیا، فیض کر دیا۔ انہیں عدل و انصاف اور قانون میں مہارت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام حاصل ہوا۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے اور ان کی دانش مندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علامہ ابن خلدون کو اس وقت بہت صدمہ ہوا جب ان کے خاندان کے لوگ مصر سے آتے ہوئے ایک بحری جہاز کے ساتھ سمندری طوفان میں ڈوب گئے تھے۔ ناظرین، علامہ ابن خلدون کو عربی زبان کے ایک خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی تحریروں میں ادب کا رنگ نمایاں تھا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون شامل ہیں۔ مقدمہ لکھنے پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں قیمتی انعامات سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے تیونس، اندلس اور مصر میں اپنی زندگی گزاری۔ تیونس اور اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر واپس آ جائیں، مگر وہ وہیں مقیم رہے اور بالآخر 1406 عیسوی میں آپ کا 74 سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پا گئے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔